یہ کتاب آنسوؤں کا ترجمہ میرے نزدیک یوں ہے کہ جیسے کسی فلم کار کی پہلی فلم ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ جیسے کسی ماں باپ کے لیے اس کی پہلی اولاد، یا اگر اپنے شاعرانہ لہجے میں کہوں تو کسی عاشق کا پہلا عشق۔ بات جب پہلے عشق کی آتی ہے تو اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا، چونکہ میری دوسری کتاب کا نام دوسرا عشق ہے، تو اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ دوسرا عشق ہے تو آپ کا پہلا عشق کون سا ہے؟ تو ان کو جو میں جواب دیتا ہوں وہ مذاق ہوتا ہے، لیکن وہ مذاق کہیں نہ کہیں سچ ہے کہ پہلا عشق آنسوؤں کا ترجمہ ہے، اور یہ راجپال نے پبلش کی ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک طرح سے یوں کہیں کہ میرے جو تجربات ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ جس معاشرے میں میں پلا بڑھا، جس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں ادب سے کوئی جڑاؤ نہیں تھا، دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس پورے معاشرے میں ہی آرٹ کی کسی بھی صنف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں شاعری نہیں جانتا تھا، اور اس میں اچھا برا تو قطعی نہیں جانتا تھا۔ تو چیزیں جو سماج سے میرے اندر جذب ہوتی چلی گئیں، جس طرح سے محاورے جو لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے سنے، وہ محاورے اندر جذب ہوئے۔ ہمارے جو نزدیکی کردار تھے، ہم رام لیلا دیکھنے جا رہے ہیں اور جو کہانیاں سن رہے ہیں، قصہ گوئی سن رہے ہیں، تو وہ جو تمام ہمارے ہندو میتھولوجی سے یا ہمارے قصے کہانیوں سے جو ہمارے بھارتی کردار ہیں وہ جذب ہوئے۔ اور اسی طرح سے جب میں شاعری کرنے لگا تو وہ سارے کردار، وہ محاورے، وہ سماج، وہ تجربہ میری شاعری کا حصہ بنا، وہ کردار میرے شعری کردار ہوئے۔ تو یہ کتاب ایک کتاب نہیں، پورا ایک سفر ہے۔ جیسے میں ایک شعر کہ جب میں نے کہے تھے تو مجھے خود یہ علم نہیں تھا کہ یہ بہت اچھا شعر ہو گیا ہے اور یہ کہیں کوئی کوٹیبل کام کرے گا، کوٹ کیا جائے گا۔ تو اب شعر اس میں ہے کہ مطلب تو یوں ہی ہے کہ دل کی بستی کھنڈر ہو گئی، کیا سبھی کو خبر ہو گئی، لیکن اس میں شعر ہے کہ تیری فرقت کا امرت پیا اور اداسی امر ہو گئی۔ یا اس میں شعر ہے کہ یوں ہوا پھر کرشمہ ہوا، مٹی خود کوزاگر ہو گئی۔ آنسوؤں کا ترجمہ اب راجپال اینڈ سنس سے پبلش ہے، اور آپ اسے کنڈل سے بھی منگا سکتے ہیں، کنڈل ورژن بھی ہے اس کی ہارڈ کاپی بھی منگا سکتے ہیں امیزون سے، اور دوسرے ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہیں آن لائن کے، وہاں سے آپ منگا سکتے ہیں اسے۔ بہت جلد یہ کتاب آڈیو بک کی شکل میں آڈیبل پر بھی موجود ہوگی۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ جو سب سے بڑا نقاد ہے وہ قاری ہے۔ قاری ہی صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ شعر اچھے ہیں یا برے ہیں، شاعر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نقاد بھی کہیں نہ کہیں ایک دائرہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو آنیسٹی چاہیے، وہ جو ایمانداری چاہیے، وہ موجود نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ مس ہے۔ تو اس لیے اس وقت سب سے بڑا جو نقاد ہے وہ قاری ہے، تو میں سارا فیصلہ اپنے قاری پر چھوڑتا ہوں۔ میں اسی کتاب سے کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آنکھوں کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، تیری صورت خواب سجا کر بیٹھ گئی، کل تیری تصویر مکمل کی میں نے، فوراً اس پر تتلی آ کر بیٹھ گئی، فوراً اس پر تتلی آ کر بیٹھ گئی۔ ایک شعر اور اس میں سن لیں کہ رونے کی ترکیب ہمارے آئی کام، رونے کی ترکیب ہمارے آئی کام، غم کی مٹی پانی پا کر بیٹھ گئی۔ اس کی جو تعریف یا اس کی جو آلوچنا ہے وہ مجھے عام لوگوں سے ملی، اور عام لوگوں نے
वो सारी बातें नोटिस की जो इस किताब की खूबियां हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो इसके पाठक हैं, और दरख्वास्त गुजार हूँ उन लोगों से कि जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है वो पढ़ें और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजें। बहुत शुक्रिया।